اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر بھی دیا ہے۔ آج رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے، 21 روزے ہم نے اور آپ نے پورے کر لیے۔ آج الحمدللہ 22 روزے بھی پورے ہو جائیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، دعا و استغفار کیا کرتے تھے۔ خاص طور سے شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر یعنی 21ویں رات کو ہم نے اور آپ نے عبادت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج دوسری طاق رات ہے، ہم سب کو اس طاق رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، بنیادی اراکین جو ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ جب تک ایک انسان ان 5 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے اور اس پر اچھی طریقے سے عمل پیرا نہ ہو جائے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی عبادت و بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم سب کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے، اور الحمدللہ جتنے مسلمان بھائی ہوتے ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ایمان اسلام کی بنیادی ارکان میں سے جو دوسری جو ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن ہر حال میں نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ تو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے یہ دوسرا رکن ہے، دوسری چیز ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کی بنیادی جو رکن ہے ان میں سے تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یعنی اگر ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ہمیں ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہمیں نماز چھوڑنے پر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جس طریقے سے نماز ہم اور آپ چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے عذاب دے گا، اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ عذاب دے گا۔ اس لیے اگر ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے جو نصاب سے پہنچ جاتا ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مال کا جتنا ہمارے پاس مال ہے اس میں سے 2.5% ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے اور جو آگے اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان۔ چوتھے نمبر پر اسلام کی بنیادی ارکان میں سے جو ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا، جو ہم اور آپ ابھی رکھ رہے ہیں۔
اور 5वें नंबर पर है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माल व दौलत दिया है तो कम से कम ज़िंदगी भर में एक मरतबा खाना काबा का हज करना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। ये इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान है, लेकिन इन सब पर बहस नहीं करनी है, हमें आज ज़कात के मौजू पर बहस करनी है। मेरे भाइयों, ज़कात जो है ये गरीबों का हक है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो दौलत दिया है और आप अपने माल में से गरीबों को दे रहे हैं तो आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हम फला शख्स पर एहसान कर रहे हैं कि हमने उनको 100 रुपए दे दिए हैं या हमने उनको 500 रुपए दे दिए हैं। ये उन पर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उनका हक है जो आप उन्हें दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो दौलत दिया है, अगर आप गरीबों का हक नहीं दे रहे हैं तो आप उनका हक खा रहे हैं। और किसी की हक तलफी करने वालों के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके लिए बहुत ही बड़ा अजाब है अगर कोई शख्स किसी के हक को मारता है। आप ये मत समझिए कि अगर आपके दरवाजे पर कोई फकीर आता है, आपके दरवाजे पर कोई मिस्कीन आता है, आपके दरवाजे पर कोई गरीब आता है, आप ये मत समझिए कि हम उनको 150 दे करके एहसान कर रहे हैं। ये उनका एहसान मानिए जो आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, आप उनका एहसान मानिए कि वो आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। वरना आपका तो यहां तक हक बनता है कि आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में, या अगर आपके गांव में नहीं है, मोहल्ले में नहीं है, आप दूर में पता कीजिए कि कौन गरीब है, कौन मिस्कीन है। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके हक को उन तक पहुंचाए, यह आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाइयों, हमें ये एहसान नहीं जतलाने चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल और दौलत दिया है, आप उनका हक अच्छी तरीके से अदा करें। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो ये सारी दौलतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो दिया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने दिया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला कहता कि 50 अपने पास रखिए, 50% अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कीजिए, तो हमें खर्च करने से नहीं इतरानी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो माल और दौलत ये है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। इसलिए हमें इस पर एहसास नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास जो माल और दौलत है हम उसमें से खर्च कर देंगे। हमसे अल्लाह तबारक व तआला कितना खर्च करने को कहता है? बस 2.5% ही अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रास्ते में खर्च करने को कहता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता, जो शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत दिया है, यकनिज़ून ज़हबा, सोने को दिया है, वल फिज़्ज़ता, और चांदी को भी दिया है, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च नहीं करता है, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मालो दौलत दिया है, जो खजाने जो दिए हैं, जो सोने और चांदी को दिया है, रुपए पैसे जो दिए हैं, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। उसी आयत के अंदर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उसी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सोने और चांदी को कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाएगा। जो हम और आप मालो दौलत अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, ये सोने और चांदी को, हमारे खजाने को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में तपाएगा, सुलगाएगा, गर्म करेगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, और उनके पेशानी पर, यहाँ माथे पर दागेगा, उनके पेशानी को दागेगा, और सोने और चांदी से, हमारे खजाने से जो हम और आप इस दुनिया में खर्च नहीं करते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पेशानी का जिक्र किया है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर हमारे दरवाजे पर एक मिस्कीन आ जाता है, साइल आ जाता है, फ़कीर आ जाता है, अगर एक आता है हम दे देते हैं, दूसरा भी आता है दूसरे को भी दे देते हैं,
لیکن وہی اگر لگاتار 2 3 4 آنے لگتے ہیں تو ہم اپنے ماتھے کو ایسے کر کے پیٹنے لگتے ہیں یا پھر ہمارے ماتھے پر پیشانی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے پیشانی کو داغا جائے گا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا خرچ کرنے کو کہا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز، جس کے پاس جانور ہیں اور اسی اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ ویسے جانور کی نصاب تو بہت ہی کم ہی لوگوں کے پاس ہوگا، کیونکہ 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو اس پر 1 سال کی بکری ہے، جو ہمیں اور آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کے پاس ہوگی تو وہ ہوگی۔ بہرحال جن کے پاس 30 گائیں ہیں ان کے لیے 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ پر واجب ہے۔ جن کے پاس 40 بکریاں ہیں اس پر بھی 1 بکری زکوٰۃ پر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 بکری ہے تو انہیں زکوٰۃ میں 1 بکری دینی ہوگی۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص بکری زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور بکری کے ساتھ ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، حالانکہ رسی پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رسی بھی دیا کرتے تھے، اگر ہمیں صرف بکری دے رسی نہ دے تو ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ ہم اس کے خلاف کیا کریں گے؟ اعلان جنگ کریں گے۔ یہاں حالانکہ رسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بکری پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بکری دے رہے ہیں رسی نہیں دے رہے ہیں اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ جس کے پاس جانور ہیں اور نصاب تک پہنچ جاتا ہو، یعنی بکریاں اگر کسی کے پاس 40 ہو یا اونٹ 5 ہو یا پھر جس کے پاس 30 گائیں ہوں، اور اگر وہ اپنے جانور کی زکوٰۃ نہ ادا کر رہا ہو، اپنے جانور کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے جانوروں کو لایا جائے گا اور اس حال میں کہ اس کے جانور بہت موٹے ہوں گے، بہت تگڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جانوروں کو موٹا کر دے گا، اور جو شخص زکوٰۃ اپنی جانوروں کا نہیں ادا کرتا ہوگا وہ جانور اس کے اوپر روندیں گے، کچلیں گے اور کچلتے ہوئے ادھر سے پار ہوں گے۔ جب کچل کچل کر کے چلے جائیں گے، کچل کچل کر کے جب پار ہوں گے، جب سارے پار ہو جائیں گے، جو سب سے پہلے آگے میں جو سب سے پہلے جو گزرا تھا پھر وہ پیچھے آ جائیں گے، اور ایسے ان کا کام چلتا رہے گا، اس کے اوپر سے گزرتے رہیں گے اور اس کو روندتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زور دیا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں ہر حال میں دینی ہی دینی ہوگی۔ یہ تو جانوروں کی زکوٰۃ ہے۔ چلیے یہ زراعت کی زکوٰۃ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ بہت کھیتی کرتے ہیں، زراعت کی یہ زکوٰۃ سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دھان، چاول، باجرہ، جوار وغیرہ وغیرہ پر ہے، لیکن یہاں اکثر لوگ دھان اگاتے ہیں، تو اس پر یہ سن لیجئے کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ 5 وسق کیا ہے؟ 5 وسق کہتے ہیں 60 صاع کو۔ کتنا؟ 1 وسق، سوری 5 وسق میں سے 1 وسق کہتے ہیں 60 صاع کو۔ اب یہ 60 صاع کیا ہوتا ہے؟ 60 صاع میں سے 1 صاع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2.5 کلو کا۔ 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ جب 1 صاع 2.5 کلو کا ہوا تو 60 صاع کتنا کلو کا ہوا؟ 60 × 20
اور ادھر جو 2.5 کلو میں سے آدھا آدھا جو تھا یہ 60 کا آدھا 30، ادھر 60 120 اور ادھر 60 کا آدھا 30، 120 اور 30 کتنا ہوا 150، تو 150 کلو یہ ہوا ایک سا، 150 کلو یہ ہوا، یہ 60 سا ہوا، کتنا 60 سا یہ 150 کلو، اور ایک وسق کتنا ہوتا ہے 60 سا کا، اور زکات کتنے پر ہے 5 وسق پر یہ زکات ہے، تو جب 150 کلو جب ہوا ایک وسق کا یعنی 60 سا کا، تو 5 وسق کتنا ہوا، یہ 1.5 3 2 وسق میں یہ 300 ہوا، 6 وسق میں 600 ہوا، اور 4 وسق میں 600 ہوا، اور 5 وسق میں 750، یعنی 750 کلو اگر آپ کے پاس جو آپ دھان پڑاتے ہیں اگر 700 کلو کی مقدار کو پہنچ جائے یا 7.5 کوئنٹل اگر آپ کو پہنچ جائے تو آپ کو زکات دینی ہے، آپ پر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ زکات کتنا نکالنا چاہیے؟ اگر آپ یہ تو ادھر آپ لوگ نہر کے پانی سے پٹاتے ہیں یا پھر موٹر وغیرہ کے ذریعہ سینچائی کرتے ہیں تو اس پر 20واں حصہ ہے، اس پر کتنا ہے 20واں حصہ ہے، آپ کا جتنا مال کا مقدار جو ہوا ہے، آپ کے دھان جتنا ہوا ہے اس میں سے تمام دھانوں کو تمام غلوں کو کیا کرنا ہے 20 حصہ کر دینا ہے، اور 20 حصہ میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، ایک حصہ آپ کو زکات نکالنی ہوگی۔ اگر آپ کی زکات جو اگر آپ کا مال 750 کلو کو پہنچ جائے، 7.5 کوئنٹل اگر آپ کی وہ مال پہنچ جائے تو آپ پر زکات واجب ہو جاتی ہے، لہذا زکات دینی چاہیے۔ اور اگر آپ نہر کے پانی سے سینچائی نہیں کر رہے ہیں، موٹر وغیرہ کے ذریعہ سینچائی نہیں کر رہے ہیں، اگر آسمانی بارش سے ہوئی ہے تو پھر 10واں حصہ ہے، آپ اپنے تمام مال کو 10 حصہ کیجئے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی۔ یہ زراعت کا ہو گیا۔ اور تھوڑا دیکھ لیجئے یہ سونے چاندی کی زکات کس طریقے سے نکالنی چاہیے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ اسی مہینے کو اکثر زکات وغیرہ نکالتے ہیں۔ سونا چاندی یا نقد پیسے کی زکات جو ہے وہ 85 گرام یعنی 7.5 تولے سونا، اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یعنی 85 گرام آپ کے پاس سونا ہے، اور اس سونے کو لیے ہوئے اگر سال بھر گزر جاتا ہو تو اس پر آپ کو زکات دینی ہوگی۔ اس پر آپ کو ایسا نہیں کہ آپ نے 7.5 تولہ سے زیادہ خرید لیا اور ابھی وہی 2 مہینہ 4 مہینہ ہوا ہے تو اس پر زکات نہیں، بلکہ سال گزرنے کے بعد ہی زکات واجب ہوتی ہے۔ تو 85 گرام سونے پر سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ یعنی 595 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس پر بھی زکات واجب ہو جاتی ہے، اس پر بھی زکات دینی ہوگی۔ اس کی زکات کیسے نکالیں؟ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے یا 52.5 تولہ یعنی 595 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ کو ابھی جب آپ زکات نکالیں گے تو موجودہ ریٹ کے مطابق نکالنی ہوگی، یعنی آپ کے پاس سونا ہے یا پھر چاندی ہے، آپ کو مارکیٹ میں پتہ کرنا ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی ابھی کتنی قیمت ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے اتنا چاندی ہے تو آپ کو اس کا جو دام بنتا ہے جتنا پیسہ ہوتا ہے اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ استعمال شدہ زیورات پر زکات ہے یا نہیں، اس پر علماء کرام کے درمیان بہت سارے اختلاف ہیں، لہذا ایک روایت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کنگن کی تم زکات ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم میں نہیں ادا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو پھر کیا تم پسند یہ کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے یہ سونے کے کنگن کے بدلے کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ تو اس عورت نے اس کو اتار کر کے پھینک دیا اور کہا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
یہ حدیث علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے ابو داؤد کے اندر اور نسائی کے اندر، لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استعمال شدہ زیورات کے بارے میں جو زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر ہم نکال دیں تو بہتر ہے، نہ نکالیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں بہت سارے اختلاف ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سونے اور چاندی کی زیورات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، کیونکہ اس طریقے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالنی چاہیے استعمال شدہ زیورات پر۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس جو پیسے ہیں، ہمارے پاس جو مال ہے، اس کا ہم سونے چاندی کی کنگن بنوا لیں گے یا سونا چاندی ہم اسے خرید لیں گے، ہم استعمال میں لانے والے زیورات بنا لیں گے، اور پھر جب ہمیں اس طریقے سے اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہم اس کو بیچ دیں گے یا پھر اس کو فروخت کر دیں گے یا پھر ہم اسے گروی رکھ دیں گے۔ اگر اس نیت سے کوئی خریدتا ہے تو تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے خریدتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ ایک انسان کس لیے خریدتا ہے؟ تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونے اور چاندی پر بھی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے تاکہ ہمارا مال پاک و صاف ہو جائے۔ ایک چیز اور، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ جو دینا ہے وہ کس کو دینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کا مال جو دینا ہے وہ فقیروں کو دینا ہے اور مسکینوں کو دینا ہے۔ صرف فقیروں اور مسکینوں ہی نہیں، بتا رہا ہوں زکوٰۃ کا مال جو دینا ہے فقراء کو دینا ہے۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مال و دولت نہیں ہوتا ہے، آپ کے دروازے پر وہ آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینی چاہیے۔ والمساکین، اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرتا ہو، اپنی شرمندگی کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا چاہتا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس مال نہیں ہے، فلاں شخص کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود انہیں زکوٰۃ کا مال دیں۔ تو فقراء کو، مساکین کو یہ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ کا مال سے اس کا تنخواہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اگر 3-4 لوگوں کو مقرر کر دیا ہے تو زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد اس کو اسی زکوٰۃ کے پیسے سے ہی صدقہ کر سکتے ہیں، اور صدقہ کرنا بھی چاہیے، اس کے لیے صدقہ جائز ہے، حلال ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہو گیا۔ چوتھا جو ہے وہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ چوتھا جو ہے کہ اگر کوئی شخص نیا مسلم ہوا ہے، اگر کوئی شخص نو مسلم ہے تو اس کو اسلام کے بارے میں بتلانے کے لیے، اس کے دل کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ انہیں بھی یہ احساس ہو، یہ پتہ چلے کہ اسلام کتنا اچھا دھرم ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتی ہے، اسلام انہیں ان کے اوپر مالداروں سے ان کا پیسہ لے کر کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، تو انہیں اسلام کے بارے میں راغب کرنے کے لیے، اسلام کی محبت ان کے دل میں بٹھانے کے لیے آپ انہیں بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنے۔ اگر کوئی شخص غلام ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کے یہاں غلامی کر رہا ہوتا ہے اور جن کے یہاں غلامی کر رہا ہے اگر وہ اس پر ظلم کرتے ہیں، یہ غلام تو آج کل چلتا نہیں ہے، لیکن بہرحال غلام آزاد کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے غلام آزاد کرنا چاہیں، آپ غلام آزاد کر سکتے ہیں۔
ابھی تو غلامی نہیں چلتی ہے، لیکن علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پر اگر کسی شخص کو جھوٹا موٹا کیس میں پھنسا کر کے اگر اس کو اندر کر دیا ہو اور اس کے پاس مال و دولت نہیں کہ وہ اپنے پیسے سے وہ باہر نکل سکے، تو پھر زکات کا پیسہ وہاں لگا کر کے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں، آپ وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر پانچواں جو ہے وہ ہے والغارمین، مقروض قرض دار، آپ قرض داروں کو بھی زکات کا مال دے سکتے ہیں۔ قرض دار کیسے؟ جیسے کسی شخص نے دو چار لوگوں سے یا پھر کئی لوگوں سے یا پھر ایک ہی لوگوں سے اگر قرض لے لیا ہو اور اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے پیسہ نہ ہو، ان کی آمدنی اتنا نہ ہو کہ وہ قرض کو ادا کر سکے، وہ قرض کے بوجھ کے نیچے چلے دبا ہوا ہے، وہ قرض اتارنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض اتارنے کے لیے ان کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر زکات کے پیسے سے وہ قرض کو اتار سکتا ہے۔ آپ زکات کا پیسہ انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو ہے چھٹا جو ہے وہ وفی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو جاتا ہے تو اس پر بھی آپ زکات کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک فی سبیل اللہ سے مراد علماء کرام نے مدرسے کو بھی لیا ہے کہ آپ مدرسوں میں بھی زکات کا پیسہ لگا سکتے ہیں اور لگانا چاہیے، بلکہ مدرسے کا پیسہ بلکہ زکات کا پیسہ مدرسے میں زیادہ لگانا چاہیے، کیونکہ زکات ہی کے پیسے سے، صدقہ و خیرات ہی کے پیسے سے، آپ ہی لوگوں کے پیسے سے مدرسہ چلتا ہے، ورنہ مدرسے میں اکثر تو بچے غریب یتیم ہوتے ہیں اور ادھر کے بچے ہوتے ہیں، ورنہ جو مال و دولت والا جو ہوتا ہے وہ کہاں اپنے بچے کو مولانا بنانا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، خوب سارا پیسہ خرچ کریں۔ زیادہ تر بچے مدرسے میں وہی بچے پڑھتے ہیں جو مدرسے کی فیس نہیں دے سکتے ہیں، یا پھر فیس اس کے بارے میں اتنا تو میں نہیں بولوں گا، بس اتنا میں بولتا ہوں کہ مدرسے میں زیادہ خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ مدرسہ جو چلتا ہے وہ آپ ہی لوگوں کی مدد میں چلتا ہے۔ اور سات اور آٹھواں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن مسافر زکات کا مال لے سکتا ہے اگر وہ سفر کر رہا ہے اور ان کا سامان چوری ہو گیا سفر میں، یا پھر کہیں کھو گیا، ان کے پاس سفر پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو پھر آپ انہیں زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 چیزیں ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، پورا صاف پر بیان فرما دیا ہے کہ 8 جگہ پر آپ زکات کے پیسے لگا سکتے ہیں اور لگانے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دیا ہے اس کا 2.5% ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ ہمیں افسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں گے۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہوتا ہے تو 2.5 لاکھ نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اتنا پیسہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں گے۔ ہمیں نہیں سمجھنی چاہیے، ہمیں سوچنی نہیں چاہیے، بس ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید بڑھا کر کے دے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 2.5% نکالنے کے لیے کہا ہے، جبکہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم تربوز جب خریدتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ تربوز کھاتے ہیں، جب ہم تربوز خریدتے ہیں 5 کلو کی اگر تربوز خریدتے ہیں، 1 کلو تو چھلکا نکل جاتا ہے، اس پر ہمیں افسوس نہیں ہوتی ہے، پھر ہمیں اس پر کیسے افسوس کرنی چاہیے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں مال و دولت نوازا ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جس طریقے سے صدقہ، زکات و خیرات جس طریقے سے نکالنی چاہیے، اس طریقے سے ہمیں حساب کر کے صدقہ و خیرات نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی سچی نماز کا بنا، ہم اس مسلمان اس دنیا میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی سے دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل فرما، جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، اور جو ایمان کے حال آمین آمین علیہ السلام۔